اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از سمرہ فرحان۔ آپ سب کو میں ویلکم کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل ناول لورس میں، جس میں ہم جنت کے پتے پڑھ رہے تھے۔ آج اس کا ہم نیکسٹ پارٹ ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں تم جاؤ، انجوائے کرو۔ سلیمان صاحب نے آہستگی سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ معذرت خواہ مسکراتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے اور ایک نظر ان کو پلٹ کر دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندیاں دونوں گھروں کی الگ الگ تھیں۔ گیندے کے پھولوں اور موتیوں کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ تقریب سیگریگیٹڈ تھی، مرد الگ عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں کی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا۔ مریم بھی سلور کامدار لہنگے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں ڈی جی، مووی والے اور ریفریشمنٹ سرو کرتے باہر کے مرد تھے۔ مگر آج شادی کا ایک فنکشن تھا، پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی؟ شادیوں کی یہ تو خیر ہوتی ہے نا۔ حیا ڈانس شروع کرے۔ ارم اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگواؤ۔ اور یہ کون ہے؟ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی کرسی پر بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ عبایا اور اوپر سٹولر لے رکھے تھے۔ عجیب بات تھی کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر مڑی۔ یہ ایلین ہے؟ کون؟ حیا نے حیرت سے کہا۔ ایلین؟ ارے شہلا بھابی ہیں، یہ پوری دنیا سے الگ ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہوتی ہے۔ بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنز پر بھی عبایا نقاب میں ملتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہے یہ بھی۔ اس نے شانے اچکائے۔ اور ان کے ایک سیکنڈ کزنس کی وائف تھی اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنی مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی اور دوسری چاند کی۔ جب پاؤں دکھ گئے اور خوب تالیاں بجیں تو وہ ہنستے ہوئے کرسیوں کی طرف آئے۔ السلام علیکم شہلا بھابی۔ وہ لڑکی بھی اسی میز پر موجود تھی۔ ارم نے فوراً کام کیا، حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس نے ابھی تک سیاہ نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک شہلا بھابی، نقاب اتار دیں۔ ادھر کون ہے؟ شہلا نے جواباً مسکرا کر سر ہلایا مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا۔ ماشاء اللہ، تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچھی ہو گئی۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا اسی لیے۔ عجیب ہو رہا تھا، اتنی بھی کیا بے اعتباری؟ ہماری فیملی مووی ہے، ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے؟ حیا بڑبڑائی۔ پھر وہ جلدی وہاں سے اٹھ گئی۔ اماں جانے کدھر تھی؟ کس سے پوچھے سبین پھپھو آئی ہیں یا نہیں؟ وہ کافی دیر اسی شیش و پنج میں مبتلا رہی، پھر گھر چلی آئی اور ٹی وی لاؤنج میں فون کے ساتھ تک کی ڈائری اٹھائی۔ تھکن کی وجہ سے دم سے سوفر پر گری اور سبین پھپھو کا نمبر تلاش کرنے لگی۔ اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا مگر آج دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ بھاری مردانہ آواز کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم۔ اس نے خوش لبوں پر زبان پھیری۔ جواباً وہ کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ اب کہ وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا۔